ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین اسلام میں تصویر بنانے اور تصویر گھر میں رکھنا دونوں ہی کے لیے منع ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا صورۃ، یعنی رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا جاندار کی تصویر ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کوئی ایسی چیز دیکھتے جس میں جاندار کی تصویر ہو تو اسے توڑ دیتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ قیامت کے دن سب سے سخت عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو جانداروں کی تصویر بناتے ہیں۔ جب آپ نے یہ بات سمجھ لی تو اب آئیے، اگر گھر میں ٹیڈی بیئر ہیں یا بچوں کی ڈال یا گڑیا ہے اور جاندار کی صورت والے ہیں، کتنے بھی ٹوائز کھلونے وغیرہ جو جاندار کی تصویر والے ہیں یا ان میں جاندار کی تصویر لگی ہوئی ہے، کپڑے وغیرہ، عموماً گڑیا اور بھالو وغیرہ، ٹیڈی بیئر ایسے ہی کھلونے ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں ان کو بچوں کو دینا یا بچوں کا ان سے کھیلنا یا ان بچوں کے ٹوائز کو گھر کے شوکیس اور الماری میں سجا کر رکھنا کیسا ہے؟ اگر وہ یقیناً جاندار کی تصویر والے ہیں تو یقیناً یہ غلط ہے، کیونکہ اس سے کیا ہوگا، ہمارے گھر سے رحمت کے فرشتے نکل جائیں گے۔ ہم کیوں نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے؟ بعض لوگ گڑیوں کے جواز پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث پیش کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی گڑیوں سے کھیلا کرتی تھیں، لہذا یہ تو گڑیوں کو سے کھیلنا یا بچوں کو گڑیاں دلانا یا بچوں کو گڑیاں خرید کر دینا یا بچوں کا گڑیوں سے گھر میں کھیلنا یہ جائز ہے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کھیلا کرتی تھی۔ تو اس کا جواب یہ ہے، ایک جواب تو یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جن گڑیوں سے کھیلا کرتی تھیں وہ جو ہے احساساً گڑیاں تھیں، صورتاً اور شکلاً گڑیاں نہیں تھیں۔ اور اس کو سمجھنا بہت آسان ہے، کیونکہ آج سے 10 یا 20 سال پہلے جو مائیں اپنی بچیوں کو گڑیاں تیار کر کے دیا کرتی تھیں، اس میں نہ ان گڑیوں کو گڑیا تو تصور کیا جاتا تھا، لیکن گڑیا کے نام پر ان کی نہ آنکھیں ہوتی تھی، نہ کان ہوتے تھے اور نہ ہی کان ہوتے تھے۔ لیکن آج کل کی گڑیاں تو ایسی ہیں چونکہ آئی لیش بھی ہوتے ہیں، حرکت بھی کر رہی ہوتی ہیں، اس کو کیا ہے، ایسا ٹیکنالوجی بڑی ہے کہ وہ گڑیاں چل بھی رہی ہوتی ہیں، ان کی ایک ایک پارٹس آف باڈی ہوتے ہیں جو کہ جاندار کی تصویر میں آتے ہیں۔ لہذا جو لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کو پیش کر کے گڑیوں کو جائز قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے کہ ایک تو یہ کہ حضرت عائشہ کی جو گڑیاں تھیں وہ شکلاً اور صورتاً گڑیاں نہیں تھیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے، علماء نے اس کا جواب یہ بھی دیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت جاندار کی تصویر والی گڑیوں سے یا آپ کا وہ گھوڑا جو کیا ہے سلیمان جس کے پر تھے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ یہ کیا ہے، حضرت عائشہ نے کہا یہ گھوڑا ہے۔ اللہ کے رسول نے برجستہ کہا گھوڑے کے تو پر نہیں ہوتے، تو حضرت عائشہ کی ذہانت و فطانت اور آپ کی دور اندیشی اور عقل مندی کا اندازہ لگائیے کہ اس عمر میں بچپن کے اس مرحلے پر بھی حضرت عائشہ کی دینی معلومات کس قدر زیادہ تھی کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پر تھے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ حضرت عائشہ کے گڑیوں سے کھیلنا یہ جو ہے پہلے ہو اور تصویر کی ممانعت بعد میں نازل ہوئی ہو، یہ بھی اس کا ایک جواب ہے۔ جب آپ نے سمجھ لیا تو اب آپ کوشش کریں کہ اپنے عزیز متعلقین کے بچوں کو ٹوائز یا گفٹ یا ہدیے میں کوئی جاندار کی تصویر والا ٹوائز اور ڈال وغیرہ نہ دیں، کیونکہ اگر آپ نے دیا تو آپ بھی اس کا سبب بنیں گے۔ اس لیے اور اپنے گھر میں بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو گھر میں شوکیس وغیرہ میں لگا کے رکھ لیتے ہیں
تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ہم نے اس میں کیا غلط کیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اتنا بڑا نقصان کر لیا ہوتا ہے۔ جو رحمت کے فرشتے ہمارے گھر میں آتے اور جو رحمتیں ہوتی، برکتیں ہوتی، وہ سب رحمتیں برکتیں چلی جائیں گی ان تصویروں کی نحوست کی وجہ سے۔ اس لیے ہمیں سمجھنا چاہیے بچوں کو جہاں تک ہو ایسے ٹوائز، ایسے کھلونے دیں جس میں جاندار کی تصویر نہ ہو، کیونکہ جاندار کی تصویر چاہے وہ چرند کی ہو، درند کی ہو، پرندے کی ہو، وہ بالکل گھر میں نہ رکھی جائے، کیونکہ اس سے رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔